ویلکم اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ ٹورزم مینجمنٹ کو لے کر ہے۔ آج ہم ٹورزم مینجمنٹ میں جو بات کرنے جا رہے ہیں، بیسکلی ہماری ڈسکشن یہ چل رہی تھی، ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہمارا جو سسٹینیبل پروسیس ہے، یعنی سسٹینیبل گروتھ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری نیچرل ریسورسز پر، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ڈیگریڈیشن کر رہے ہیں یا اس کے اندر ہم توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، نیچرل ریسورسز کو تباہ کر رہے ہیں، تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی ہم ٹورزم سسٹینیبلٹی کو روک رہے ہیں۔ جیسے ہم ڈیولپڈ نیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں چلا گیا اور اس کے پاس بہت زیادہ انڈسٹریل وے میں کام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم انڈر ڈیولپڈ نیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہے، کوئی اچھی انفراسٹرکچر کی لیول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو ریسورسز ہیں وہ بیکار ہو گئی ہیں۔ تو یہاں یہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں کہ ڈیگریڈیشن کس طرح سے ہماری ٹورزم سسٹینیبلٹی کو افیکٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈیگریڈیشن بیسکلی ہے کیا۔ ڈیگریڈیشن بیسکلی ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچایا جائے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں جس سے ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ اپنی اوریجنل شیپ کو کھوتی چلی جائے، یعنی اس کے اندر سے اس کا اوریجنل شیپ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے، وہ کنڈیشن ہماری ڈیگریڈیشن کہلاتی ہے۔ ڈیگریڈیشن یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے فارسٹ کٹ رہا ہے، فارسٹ کاٹ رہے ہیں، ہم فارسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، فارسٹ کے اوپر کٹائی چل رہی ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہمارے دیکھے جاتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے گورن نہیں کرتا یا ہم اس گورننس کو ایگری نہیں کرتے۔ تو یہ ڈیگریڈیشن جو ہے ہماری کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی جنگلات ختم کرنا، کوئی بھی پہاڑوں کو، کوئی بھی دریاؤں کو نقصان پہنچانا، یہ ہماری ڈیگریڈیشن کہلاتی ہے۔ بیسیکلی جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا بھی ڈیگریڈیشن کہلاتی ہے، کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں۔ ڈیگریڈیشن کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ہم ذرا اثرات پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ڈیگریڈیشن کے بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن جو ہم ٹورزم کے حوالے سے بات کریں گے وہ صرف تین ہی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے ٹورزم کے حوالے سے، کیونکہ جو ٹورزم لٹریچر بتاتا ہے وہ کچھ اسی طرح سے بتاتا ہے، لیکن باقی یہ کہ سوشل سائنس میں اس کے بہت سارے پرابلمز ہیں، بہت ساری ایسی مطلب ایسے کہنا چاہیے کہ ایسے فیکٹرز بنائے ہوئے ہیں سوشل سائنس کے اندر، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹورزم کے حوالے سے جو سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے، یعنی ہم ان تین کے اوپر ڈسکس کریں گے اس کو، یعنی اس کے اوپر ہی ہم ڈیبیٹ کرتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے جی ٹمپریچر ہوتا ہے۔ دیکھیے جب بھی آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیچرل ریسورسز ختم ہوتی ہیں تو اس ایریا کا ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے، اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں وہ ان کا لائف سٹائل ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، یعنی بہت سارے وائلڈ اینیملز جو ہیں ان کے مرنے کا امکان بنتا ہے، اور وہ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں رہتی تو وہ مرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ موت واقع ہوتی ہے جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، یہ نیچرل ریسورسز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں جو ٹورسٹ سائٹس بنتی تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب ہم اس کے اندر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کی فردر ڈسکشن ہم نیکسٹ سلائیڈز کے اندر کرتے رہیں گے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے ڈیل کرتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ٹمپریچر کی بات کرتے ہیں۔ ٹمپریچر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس درخت ہوں، جنگلات ہوں، یا یعنی آپ کے پاس بہت سارے ایسی نیچرل ہیبیٹیٹس موجود ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک ٹمپریچر کا ماڈریشن بنا رہتا ہے۔ بیسیکلی اس کے دو ریزنز ہوتے ہیں، اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے دو ریزنز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو پودے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سے گیسز ایوالو کرتے ہیں، ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، ایکسچینج آف گیسز کا ریئیکشن جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں بہت اچھی انوائرمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ مگر اگر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے کہ ہمارے پاس یہاں پر سسٹم تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں کنزرو کر دیتے ہیں اور ہم فارسٹ کو کم کر دیتے ہیں، ڈی فارسٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، یا ہم ڈی فارسٹیشن یا ڈی فرٹائل لینڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ انوائرمنٹ میں ٹمپریچر ہائی ہونے لگتا ہے، کوپ اپ کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ اوریجنل پوزیشن پر نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ٹورسٹ سائٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹورسٹ جو ہے وہ اچھی جگہ یا اچھی اس میں ہالیڈے اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم وہ ماحول دے ہی نہیں پاتے انہیں۔ اب وائلڈ لائف پہ بات کر لیتے ہیں جی۔ وائلڈ لائف کیا ہوتی ہے کہ آپ کے شیر، چیتا، ہاتھی، بندر، یہ تمام لوگ جو یہ تمام جانور جو ہیں یہ انوائرمنٹ کا حصہ ہیں،
اور ان سے کیا ہوتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ کو کلین کرنے کا جو پروسیس رکھا ہے وہ رکھا ہے۔ باقی اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں اس کی بات کی جائے تو وہ مذہب کے ہٹ کے بھی اگر سوشل سائنس کی بات کی جائے تو یہ تمام جانور جو ہیں ایک طرف سے اسکیونگر کا کام کرتے ہیں۔ اسکیونگرز کیا ہوتے ہیں؟ جو ہماری انوائرمنٹ کو کلین کرنے کے کام آتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی جاندار یا وائلڈ لائفز ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ اسکیونگرز ہوتی ہیں۔ اسکیونگرز کیا ہوتی ہیں کہ یہ اپنے جو مطلب جو جیسے کوئی خطرناک جانور ہے، کوئی خطرناک شیر، بھیڑیا، کتا وغیرہ ہے، وہ تمام کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے۔ تو جب ہم جنگلات کو ختم کر دیتے ہیں، جب ہم پہاڑوں کو ختم کر دیتے ہیں، جب ہم جو ہے فرٹائل لینڈز کو ختم کر دیتے ہیں، تو یہ تمام جو حشرات ہوتے ہیں ان حشرات کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور بیسکلی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر پھر اسکیرس وائلڈ لائف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹورسٹ ہیں ان کا جانا وہاں پرابلم کرتا ہے اور وہ نہیں جا پاتے، کیونکہ بیسکلی ٹورسٹ کو ایکسپلور کرنے کا مزہ آتا ہے، اور جب ایکسپلور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ ڈیسٹینیشن نہیں اس کو کنسیڈر کرتے۔ اب جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے، دیکھیں جی گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں۔ اگر گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو انوائرمنٹ ہے وہ گرم ہونے لگ گیا ہے، بہت زیادہ گرم ہونے لگا ہے۔ انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ ٹمپریچر بہت زیادہ رائز کر جاتا ہے، کبھی تو بہت زیادہ رائز کر جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ تو یہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ یہ کوپ اپ جو انوائرمنٹ کے اندر یہ جو شفٹ آ رہا ہے، یہ شفٹ جو ہے کس لیے آ رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ نیچرل ریسورسز کو ڈسٹرائے کرتے ہیں تو آپ کی یہ شفٹ آ جاتا ہے۔ اب جب یہ شفٹ آتا ہے تو آلموسٹ جو ٹورسٹ ہوتا ہے، جو آپ کے پاس ٹورزم کرنے آ رہا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بالا تر ہو کر جو ہے وہ آپ کے پاس کوشش نہیں کرتا کہ وہ آپ کی انوائرمنٹ میں آنا چاہے۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ نیشن کی، تو ڈیولپڈ نیشن میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنی ریسورسز تو ہیں ان کے پاس، لیکن ان ریسورسز کی طرف جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اتنا اچھا انفراسٹرکچر ڈیولپڈ ہے کہ وہ وہاں سے کچھ ارن کر سکیں۔ اور ڈیولپڈ نیشنز کا یہ ہے کہ وہ انڈسٹریلسٹ ایج میں چلی گئیں تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا؟ اپنی نیچرل ریسورسز کو کنزرو کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، اگر ہم بینگ اے پارٹ آف اے کنٹری اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ بہت اچھے سے نوٹس کر سکتے ہیں کہ ہم نے بہت تیزی سے ڈی جنریشن کی طرف جانا شروع کیا ہے۔ ڈی فارسٹیشن ہم کر رہے ہیں، ڈی فارسٹیشن کے علاوہ ہم ڈی فرٹائل لینڈز کر رہے ہیں، ہم فرٹائل لینڈز کے اوپر جو ہے وہ فیکٹریز کھڑی کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، ریزیڈینشیل پلیسز بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم باغات ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں نیچرل ریسورسز تھیں۔ اب ہم جب ان نیچرل ریسورسز کو ختم کرتے جا رہے ہیں تو ہمیں اس سے بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہے۔ دیکھیے اس سے دو طرح کے پرابلم جنریٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کے راستے کم رہ جاتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹورزم لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جو اکنامی اس چیز پہ ڈیبیٹ کرتی ہے، بیسکلی ٹورزم جو ہے وہ سوشل سائنسز سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن سوشل سائنسز کے اندر جب ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں تب وہ اکنامیکلی بھی اپنا بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا ٹورسٹ نہیں آتا ہماری کنٹری کے اندر، وزٹ نہیں کرتا، تو ہمیں یہ پرابلم رہتی ہے، ہمیں یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے گورن نہیں کر پاتا جس طرح سے ہم نے اسے گورن کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسٹوڈنٹس، اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈی جنریشن ہے وہ بیسکلی ہمارے جو ٹورزم کا لیول ہے اس کو ڈاؤن کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ڈی جنریشن کو کوشش کریں کہ نہ کریں، اور اگر کوشش کرنی بھی ہے، بہت ضروری بھی ہے، تو اس میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں۔